وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم ارزقنا زيارة قبر الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين اللهم اكتبنا في زوار الحسين واجعلنا من باكين من أداء الحسين اللهم اشرنا بلاء الحسين اللهم اشرنا في زمرة الحسين اللهم ادخلنا الجنة باب الحسين عليه السلام برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد میں نہایتی ادب و احترام کے ساتھ اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے گزار ہوں جناب امام حیدر صاحب سے تشریف لائیں اور سوز و سلام کا نذرانہ بارگاہ ابا عبداللہ حسین علیہ السلام کے حضور پیش فرمائیں بآواز بلند نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد صلوات پڑھیں حضرات اللہم صلی علی اے کلمہ گو بتا کے ہوا کار ساز کون
کلمہ گو بتا کے ہوا کار ساز کون گزرا ہے برچھیوں میں عبادت نواز کون مسجد کے سامنے تجھے ماتم ہے ناگوار مسجد کے سامنے تجھے ماتم ہے ناگوار دیتے نہ سر حسین تو پڑھتا نماز کون دیتے نہ سر حسین تو پڑھتا نماز کون اے کلمہ گو بتا کے ہوا کار ساز کون بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ مسجد کے سامنے تجھے ماتم ہے ناگوار دیتے نہ سر حسین تو پڑھتا نماز کون اے کلمہ گو بتا کے ہوا صلوات پڑھیے حضرات ایک نیا کلام آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں نماز کے عنوان سے ایک اور صلوات پڑھ دیا حضرات علی ہے ناز خدا علی کا ناز حسین علی ہے ناز خدا کا ناز حسین خدا کی ذات کو سجدوں کا ہے جواز حسین پتہ چلا یہ نبی کے طویل سجدے سے کہ تو نماز محمد نماز حسین کہ تو نماز محمد کی ہے نماز حسین جہاں سے آگے فقط لا الہ الا اللہ ہے جہاں سے آگے
سنا کی نوک پہ وہ اقامت دراز حسین، سنا کی نوک پہ وہ اقامت دراز حسین، نماز پڑھتے ہیں اب، نماز پڑھتے ہیں اب کہ انبیاء اس پر بچھائی ریت پر تو نے وجہ نماز حسین، نماز پڑھتے ہیں اب کہ انبیاء اس پر بچھائی ریت پر تو نے بجا نماز حسین۔ شعر بطور خاص ملاحظہ فرمائیے حضرات۔ صدائے آج بھی دیتے ہیں راہب فطروس، بشر تو کیا ہے نبیوں کا چارہ ساز حسین، علی کے لال تیرا در ہے وہ جہاں کر قلندروں نے کیا سجدہ درا نماز حسین۔ یہ بھی شعر بطور خاص ملاحظہ فرمائیے، اس پہ تو میں خود پڑھ کے میں رونے لگا تھا۔ تیرے لیے تو سواری بنا خدا کا حبیب، تیرے لیے تو سواری بنا خدا کا حبیب، یا خود خدا نے اٹھائے ہیں تیرے ناز حسین، ہر ایک دل کی یہ دھڑکن صدا ماتم ہے، ہر ایک سینے میں بجتا ہے تیرا ساز
باز حسین. صلوات پڑھیں حضرات. بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ڈاکٹر صاحب زیادہ جانتے ہیں کیونکہ ایک انسانی دل کی دھڑکن 1 منٹ میں 72 بار دھڑکتی، تو یقیناً یہ وہی ساز ہے مولا حسین علیہ السلام کو جو ہم سب کے دلوں میں دھڑکتا ہے. ایک اور صلوات پڑھیں حضرت. امام زین العابدین علیہ السلام کے حوالے سے کلام ملاحظہ فرمائیے. اس کو مجرا کہ جو بے کس بھی ہے دلگیر بھی ہے، اس کو مجرا کہ جو بے کس بھی ہے دلگیر بھی ہے، قیدی ظلم بھی ہے بستہ زنجیر بھی ہے، حال سجاد پہ رونے کی جگہ ہے واللہ، حلق میں رسی بھی ہے طوق گلگیر بھی ہے، قیدی ظلم بھی ہے بستہ زنجیر بھی ہے، کہا عبد نے گلے کوئی نہیں ملتا تھا، پاؤں پڑنے کو تو کانٹا بھی ہے زنجیر بھی ہے، پاؤں پڑنے کو تو کانٹا بھی ہے زنجیر بھی ہے، شین عادا سے کہا قاتل نہ قبر کو کرو، نوجوان بھی ہے یہ اور لائق توقیر بھی ہے، نوجوان بھی ہے یہ اور لائق توقیر بھی ہے، شمر سے کہتی تھی زینب نہ بہا خون حسین، خون احمد بھی ہے یہ اور فاطمہ کا شیر بھی ہے، خون احمد بھی ہے یہ فاطمہ کا شیر بھی ہے، کہا زینب نے سکینہ کو بلایا بھائی، یہ نہ جانا کہ یہ عاشق
شیخ میری ہمشیر بھی ہے، یہ نہ جانا کہ یہ عاشق میری ہمشیر بھی ہے، چل کے آنکھوں سے اٹھا خاک در شاہ دبیر، ارے نادان وہ پارس بھی ہے، اکسیر بھی ہے، قیدی ظلم بھی ہے، بستہ زنجیر بھی ہے۔ جو حضرات کی تشریف فرماؤں سے گزارش ہے فرش مجلس کو تشریف لیں، باقاعدہ مجلس کا آغاز ہو چکا ہے۔ جناب اعوان حیدر صاحب بہترین ضرور لہجے سے علامہ دبیر اللہ مقامات کا نام پیش فرما رہے تھے۔ اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں گزارش ہوں مداح اہل بیت محمد عارف صلی اللہ علیہ وسلم سے تشریف لائیں، جو جناب وقار سلطان پوری صاحب کے فرزند اکبر ہیں، محمد عارف صلی اللہ علیہ وسلم سلطان پوری۔ یہ لکھنوی کہہ جائیں گے، لکھنؤ میں اوپر آئیے۔ ہر بار لہو ماتم سرور میں بہا اور ہر بار لہو ماتم سرور میں بہا اور پر کم نہ ہوا جسم میں بڑھتا ہی گیا اور پر کم نہ ہوا جسم میں بڑھتا ہی گیا اور سر تابا قدم خون میں آتا ہوں نہا کے، سر تابا قدم خون میں آتا ہوں نہا کے، ماں پھر بھی کہتی ہے میرے لال ذرا اور اس دن سے کربلا کے بہت بھاؤ بڑھ گئے، جب سے حسین اس پہ تیرے پاؤں پڑ گئے، سن کر علی کا ذکر جو چہرے بگڑ گئے، سن کر علی کا ذکر جو چہرے بگڑ گئے، ایسا لگا حسین کے قاتل پکڑ گئے۔ مشکلوں کے واسطے ڈیفنس ہونا چاہیے، کون ہے مشکل کشا یہ سینس ہونا چاہیے، دے کے بستر مرتضیٰ کو مصطفیٰ بتلا گئے، یار اور بھائی میں ڈیفرنس ہونا چاہیے۔ جب کبھی ذکر شبیر بیاں ہوتا ہے، لعنتی چہروں سے پھر بغض عیاں ہوتا ہے، لعنتی چہروں سے پھر بغض عیاں ہوتا ہے، یہ عجب راز ہے ماتم شبیر میں، ہاتھ پڑتا ہے یہاں درد وہاں ہوتا ہے۔ مزار کتنے بنائے شریف کہہ کہہ کر، مزار کتنے بنائے شریف کہہ کہہ کر، مگر یہ کربلائے معلیٰ بنا نہ سکے۔
محمد عارف صلی اللہ علیہ وسلم بہترین لفظ کے ساتھ کلام پیش کر رہے تھے. اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں گزارش کرتا ہوں زمن صلی اللہ علیہ وسلم سے تشریف لائیں, بارگاہ مولا میں خراج عقیدت پیش کریں. ان سب تمام مداحان اہل بیت کے مستقبل اور حاضری کے لیے آپ حضرات دعا کریں, ان کا روشن مستقبل ہو, ایسے ہی خدمت دین دامے ذرا میں سلطنیں کریں. بآواز بلند نعرہ صلوات. صلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم کو علی کا عشق نے اعلیٰ بنا دیا, ہم کو علی کا عشق نے اعلیٰ بنا دیا, قطعت ہمیں حسین نے دریا بنا دیا. ہم جب ماتمی لباس کیا ہم نے زیب تن, جب ماتمی لباس کیا ہم نے زیب تن, ہم کو غم حسین نے کعبہ بنایا. میں گزار ہوں حذیفہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تشریف لائیں, خراج عقیدت پیش کریں. بآواز بلند نعرہ صلوات. صلوات. اللہم صلی علی محمد. صلوات. مولا عباس با وفا کا ہے روضہ فرات پر, مولا عباس با وفا کا ہے روضہ فرات پر, قائم ہے یہ وفاؤں کا کعبہ فرات پر, قائم ہے یہ وفاؤں کا کعبہ فرات پر. غازی کے اختیار کا یہ معجزہ تو دیکھ, غازی کا اختیار کا یہ معجزہ تو دیکھ, بازو نہیں ہے پھر بھی ہے قبضہ فرات پر, بازو نہیں ہے پھر بھی ہے قبضہ فرات پر. صلوات. در شبیر کی مٹی جو سر کا تاج ہو جائے, در شبیر کی مٹی جو سر کا تاج ہو جائے, زمین پہ بیٹھے بیٹھے ہی میری معراج ہو جائے, زمین پہ بیٹھے بیٹھے ہی میری معراج ہو جائے. اور اگر خیرات دینا بند کر دیں کربلا والے, اگر خیرات دینا بند کر دیں کربلا والے, تو دنیا دانے دانے کے لیے محتاج ہو جائے, دنیا دانے دانے کے لیے محتاج ہو جائے. صلوات. دیتے ہو اسیری میں جو پیغام رہائی, دیتے ہو اسیری میں جو پیغام رہائی, تاریخ میں ایسا کوئی قیدی بھی کہاں ہے, تاریخ میں ایسا کوئی قیدی بھی کہاں ہے. بازار میں عابد کو گزرتے ہوئے دیکھو, بازار میں عابد کو گزرتے ہوئے دیکھو, زنجیر کی جھنکار بھی اکبر کی اذا ہے, زنجیر کی جھنکار بھی اکبر کی اذا ہے. صلوات. ہم بیان صلوات. حیدر کبھی بنی کبھی شبیر ہے زینب, قرآن اگر حسین تو تفسیر ہے زینب, حفظ و اما کی دین پہ زنجیر ہے زینب, بعد حسین نانا کی سفیر ہے زینب. بیٹے ایک لڑکے عباس علمدار بن گئی, اور لہجے میں وہ حیدر کرار بن گئی. صلوات. جناب حذیفہ صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ وفا میں خراج عقیدت پیش کر رہے تھے. حضرات اشتہار کے ذریعے آپ کو علم ہے کہ یہ مجلس خمسہ پابندی وقت سے 7:25 پر آغاز ہونا تھی, چونکہ آج موسم صحیح نہیں ہے برائے رحمت کے سبب آج مجلس میں تاخیر ہو گئی ہے. آج کی پہلی مجلس آپ کو علم ہے خطیب صداقت متقی عزیز صاحب بیان فرمائیں گے. بقیہ 4 مجلس خمسہ مجالس کو آفتاب خطاب عدالی نامی سمجھدی صاحب بیان فرمائیں گے. پھر معدبانہ ان حضرات سے گزارش ہے جو نیچے تشریف فرماؤں فرش مجلس تشریف لے آئیں. میں گزارش گزاروں جناب جناح ظفر تشریف لائیں, بارگاہ امام میں خراج عقیدت پیش کریں. بآواز بلند نعرہ صلوات. صلوات اور بجیں ذرا. انوار عباس الہ آبادی صاحب کے مصرے پر تضمین کیا ہے. ایک مطلع ایک شعر سماعت فرمائیں, خطاب بطور خاص سنیے گا. عروج جیسے عروج مانگے, وہاں قیاس زوال کیا ہے. عروج جیسے
مانگے وہاں قیاس زوال کیا ہے، ہٹا کے غیظ و غضب علی کا بتا خدا کا جلال کیا ہے۔ چوتھا مصرع سنیے گا بطور خاص، ہٹا کے غیظ و غضب علی کا بتا خدا کا جلال کیا ہے۔ حسینیت نے یزیدیت سے سنا کے منبر سے جا کے پوچھا، حسینیت نے یزیدیت سے سنا کے منبر سے جا کے پوچھا، ہماری گردن ہے خیریت سے تمہارے خنجر کا حال کیا ہے، ہماری گردن ہے خیریت سے تمہارے خنجر کا حال کیا ہے۔ ایک صلوات بھی ملو کے حضرات، ایک مطلع اور دو شعر سماعت فرما لیں، سنیے گا وقار بھائی۔ دربار ہے وہ صرف جناب امیر کا، سنیے دادار بھائی، دربار ہے وہ صرف جناب امیر کا، کاسا جہاں پہ بھرتا ہے ہر ایک فقیر کا، دربار ہے وہ صرف جناب امیر کا۔ اور یہ شعر اون بھائی سنیے گا بطور خاص، دربار ہے وہ صرف تربت میں کہے کہ اٹھا میں جس وقت یا حسین، ندیم بھائی، تربت میں کہے کہ اٹھا میں جس وقت یا حسین، ماتم کو ہاتھ اٹھ گیا منکر نکیر کا، دربار ہے وہ صرف جناب امیر کا۔ اور یہ بھی شعر سنیے گا، اوقات تیری کیا ہے بتا دے گا یہ یزید، اوقات تیری کیا ہے بتا دے گا یزید، ہمت ہو بڑھ کے روک دو خطبہ اسیر کا، دربار ہے وہ صرف، ایک صلوات بھی ملو حضرات۔ ابھی وقار بھائی ایک مصرع ہوا تھا جناب سکینہ کے حوالے سے، چند اشعار ایک شعر سنانا ہے بطور خاص، سنیے گا، پوری توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں، اگر پسند آئے تو دعاؤں سے نواز دیجیے گا۔ زوبار ہے جو دین کی تصویر سکینہ، زوبار ہے جو دین کی تصویر سکینہ، بس تیری بدولت ہے یہ تنویر سکینہ۔ حسن مطلع اون بھائی، کہ تیروں سے یوں کھیلا تیرا بے شیر سکینہ، تیروں سے یوں کھیلا تیرا بے شیر سکینہ، اب مشق پہ چل سکتا نہیں تیر سکینہ، تیروں سے یوں کھیلا تیرا
بے شیر سکینہ. اور شعر سنیے گا بطور خاص. شبیر تو ہیں بولتے قرآن جہاں میں، شبیر تو ہیں بولتے قرآن جہاں میں، تو ہے اسی قرآن کی تفسیر سکینہ. شبیر تو ہے بولتا قرآن جہاں میں، تو ہے اسی قرآن کی تفسیر سکینہ. اور شعر سنیے گا. اس واسطے سرور نے علمدار بنایا. ڈاکٹر صاحب، اس واسطے سرور نے علمدار بنایا ہے، بازوئے عباس پہ تحریر سکینہ. اس واسطے سرور نے علمدار بنایا. آخری کے دو شعر اگر پوری توجہ چاہتا ہوں سنیے گا حضرات. جیسا ہے اثر نام میں دادی کے تمہارے، وقار بھائی، جیسا ہے اثر نام میں دادی کے تمہارے، ہے نام میں تیرے وہی تاثیر سکینہ. جیسا ہے اثر نام میں دادی کے تمہارے. اب جس شعر کے لیے زحمت دی تھی بطور خاص سنیے گا. ہے نام میں تیرے وہی تاثیر سکینہ. سنیے وقار بھائی. گہوارہ تیرا اکبر و عباس کی آغوش، گہوارہ تیرا اکبر و عباس کی آغوش، بستر ہے تیرا سینہ شبیر سکینہ. گہوارہ تیرا اکبر و عباس کی آغوش، بستر ہے تیرا سینہ شبیر سکینہ. گہوارہ تیرا اکبر. جناب ظفر آبادی صاحب باغ سکینہ بنت حسین علیہ السلام خراج عقیدت پیش کر رہے تھے. میں گزارش گزار ہوں جناب عزادار اعظمی صاحب سے تشریف لائیں، بارگاہ امام میں خراج عقیدت پیش کریں. جناب عزادار اعظمی صاحب لکھنوی بآواز بلند نعرہ صلوات. بہرحال ایک قطع اور دو تین قطعی بس. نہ بھولوں گا یہ میں احسان زینب، بڑھا دی میرے گھر کی شان زینب. اور فرشتے میرے گھر کا دیں گے پہرا، عزا خانے میں ہیں مہمان زینب، عزا خانے میں ہیں مہمان زینب، عزا خانے میں ہیں مہمان زینب. یہ حقیقت ہے، ملاحظہ یہ کہ خاص توجہ حقیقت ہے. عزا خانے میں ہیں، ملاحظہ کیا خاص توجہ. نمازیں پڑھتے ہو تم جنتی پھلوں کے لیے،
مصرع ملاحظہ کیے گا. نمازیں پڑھتے ہو تم جنتی پھلوں کے لیے، وہ مجلسوں کے تبرک میں کھائے جاتے ہیں، وہ مجلسوں کے تبرک میں کھائے جاتے ہیں. اور یہ ہم نے دیکھا ہے ہر سال کے محرم میں، جو فاقہ کرتے ہیں وہ بھی لٹائے جاتے ہیں، جو فاقہ کرتے ہیں وہ بھی لٹائے جاتے ہیں، جو فاقہ کرتے ہیں وہ بھی لٹائے جائیں. ارے آئیے بس، آپ آئیے بس. جناب وقار صاحب سلطان پوری کی خدمت میں تشریف لائیں، بارگاہ امام خدمت پیش کریں، بآواز بلند نعرہ صلوات. جہازات نیچے تشریف فرماؤں سے بھی مؤدبانہ گزارش ہے فرش مجلس تشریف لے آپ کے سامنے جناب وقار صاحب سلطان پوری بارگاہ امام میں خراج عقیدت پیش کروں جا رہے ہیں. بلند ترین نعرہ صلوات. حضرات، موسم کی خرابی کے پیش نظر مجمع ابھی پورا خیر نہیں قبلہ آگے بیٹھے. جی 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 کل بھی انشاءاللہ. احسن بھائی خاص طور پر رہیے، چند اشعار نظر فرمائیں تھوڑا سا بطور خاص. کون بھائی؟ منکرے ہیں تیرا میں در سیدہ، منکرے ہیں تیرا میں در سیدہ، صرف فتوے لگانے سے کیا فائدہ. بطور خاص منکر احترام در سیدہ، صرف فتوے لگانے سے کیا فائدہ، دم اگر ہو تو جبریل سے پوچھ لو، ان کی چکی چلانے سے کیا فائدہ، دم اگر ہو تو جبریل سے پوچھ لو. بطور خاص منکر احترام در سیدہ، صرف فتوے لگانے سے کیا فائدہ، صرف فتوے لگانے سے کیا فائدہ، دم اگر ہو تو جبریل سے پوچھ لو، ان کی چکی چلانے سے کیا فائدہ، دم اگر ہو تو جبریل سے پوچھو. صاحبان نے نظر تشریف فرمایا. ایک مطلب اور پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمایا کہ کربلا کے حوالے سے بطور خاص بولو بھائی دیکھیے گا کہ اے حسین آپ چشمے کرم کیجئے، اے حسین آپ چشمے کرم کیجئے، ہر برس لوٹ آنے سے کیا فائدہ. ظاہرین کے حوالے سے شیخ
کہ اے حسین آپ چشمے کرم کیجئے، ہر برس لوٹ آنے سے کیا فائدہ، ہر برس لوٹ آنے سے کیا فائدہ، کربلا جا کہ آباد ہو جائیں ہم، عارضی گھر بنانے سے کیا فائدہ، کربلا جا کہ آباد ہو جائیں ہم۔ مولا سلامت رکھے۔ اب یہ اہل زبان تشریف فرما ہے، یہ شعر پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیے گا، اہل زبان تشریف فرما بطور خاص طور سے حسن بھائی آپ کی توجہ کا تعلق دیکھیے گا خاص طور سے، کہ اپنے خون کی خرابی، اور بھائی دیکھیے گا، اپنے خون کی خرابی سے مجبور ہو، اپنے خون کی خرابی سے مجبور ہو، کلمہ پڑھ کر بھی ایمان سے دور ہو، اپنے خون کی خرابی سے مجبور ہو، خاص طور سے دیکھیے گا مصروں کی رعایت ملاحظہ کیجیے گا، کہ اپنے خون کی خرابی سے مجبور ہو، کلمہ پڑھ کر بھی ایمان سے دور ہو، کلمہ پڑھ کر بھی ایمان سے دور ہو، بال بغض علی کا ہے دل میں اگر، حاجیوں سر منڈانے سے کیا فائدہ، بال بغض علی کا ہے دل میں اپنے خون کی خرابی سے مجبور ہو، کلمہ پڑھ کر بھی ایمان سے دور ہو، کلمہ پڑھ کر بھی ایمان سے دور ہو، بال بغض علی کا ہے دل میں اگر، حاجیوں سر منڈانے سے کیا فائدہ، بال بغض علی کا ہے دل میں اگر، یہ بھی ملاحظہ فرمائیے گا، بال بغض علی کا ہے دل میں اگر، حاجیوں سر منڈانے، ارے بھائی شیراز ہند سے تعلق ہے جونپور، بال بغض علی کا ہے دل میں اگر، حاجیوں سر منڈانے سے کیا فائدہ، یہ بھی بات ملاحظہ کیجیے گا، کہ جب ہوا ہے نکیرین کا سامنا، جب ہوا ہے نکیرین کا سامنا، شیخ جی سے غضبناک ہو کے کہا، شیخ جی سے غضبناک ہو کے کہا، زندگی بھر علی کو بھلائے رہے، قبر میں یاد آنے سے کیا فائدہ، زندگی بھر علی کو بھلائے رہے، جب ہوا ہے نکیرین کا سامنا، شیخ جی سے غضبناک ہو کے کہا، شیخ جی سے غضبناک ہو کے کہا، زندگی بھر علی کو بھلائے رہے، قبر میں یاد آنے سے کیا فائدہ، زندگی بھر علی کو، زندگی بھر علی کو بھلائے رہے۔ اور اب
یہ بند خاص طور سے لکھنؤ میں اہل لکھنؤ کی نظر کر رہا ہوں بطور خاص. احسن بھائی دیکھیے گا خاص طور سے کہ رات بھر جس کی حسرت میں جاگے تھے تم. ڈاکٹر صاحب دیکھیے کہ رات بھر جس کی حسرت میں جاگے تھے تم چھوڑ کر جس کو میدان سے بھاگے تھے تم. خاص طور سے کہ رات بھر جس کی حسرت میں جاگے تھے تم. کون بھائی؟ رات بھر جس کی حسرت میں جاگے تھے تم چھوڑ کر جس کو میدان سے بھاگے تھے تم. چھوڑ کر جس کو میدان سے بھاگے تھے تم. اس علم کا اٹھانا غلط ہے اگر. اس علم کا اٹھانا غلط ہے اگر. پھر یہ جھنڈے اٹھانے سے کیا فائدہ. اس علم کا اٹھانا غلط ہے. رات بھر جس کی حسرت میں جاگے تھے تم. رات بھر جس کی حسرت میں جاگے تھے تم چھوڑ کر جس کو میدان سے بھاگے تھے تم. چھوڑ کر شیبو بھائی آگے تشریف لائیے بہت جگہ خالی ہے بعد میں آنے والوں کے لیے جگہ چھوڑ دیجیے. آگے صلوات پڑھیے محمد والے محمد. کہ رات بھر جس کی حسرت میں جاگے تھے تم چھوڑ کر جس کو میدان سے بھاگے تھے تم. چھوڑ کر جس کو میدان سے بھاگے تھے تم. اس علم کا اٹھانا غلط ہے اگر. پھر یہ جھنڈے اٹھانے سے کیا فائدہ. اس علم کا اٹھانا غلط ہے اگر. یہ بھی شعر ملاحظہ فرمائیے گا. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. بارے دیگر نعرے صلوات ارشاد. قبلہ تشریف لے آئے ہیں بس 2-3 شعر اور ہیں خاص طور سے دیکھیے متقی بھائی. اس علم کا رات بھر جس کی حسرت میں جاگے تھے تم چھوڑ کر جس کو میدان سے بھاگے تھے تم. اس علم کا اٹھانا غلط ہے اگر. پھر یہ جھنڈے اٹھانے سے کیا فائدہ. اس علم کا اٹھانا غلط ہے اگر. یہ بھی دیکھیے خاص طور سے کہ صحن کعبہ میں آئے تھے کس کے قدم. صحن کعبہ میں آئے تھے کس کے قدم. تم ہٹا کر تو دیکھو غلاف حرم. صحن کعبہ میں آئے تھے کس کے قدم. تم ہٹا کر تو دیکھو غلاف حرم. تم ہٹا کر تو دیکھو غلاف حرم. مرضی رب یہی ہے خدا کی قسم. مرضی رب یہی ہے خدا کی قسم. صرف چکر لگانے سے کیا فائدہ. مرضی رب یہی ہے خدا کی قسم. صرف چکر لگانے
سے کیا فائدہ. اور آخری بند بطور خاص جہاں جہاں حضرات ہیں کہ آؤ کمبئی کے نقشے قدم پر جیو. اور بھائی خاص طور سے یہ بند ہے کہ آؤ کمبئی کے نقشے قدم پر جیو. یوں نہ غصبی خلافت کے پیچھے مرو. بطور خاص آؤ کمبئی کے نقشے قدم پر جیو. یوں نہ غصبی خلافت کے پیچھے مرو. یوں نہ غصبی خلافت کے پیچھے مرو. جب ولایت کا یہ شہد موجود ہے پھر تمہیں زہر کھانے سے کیا فائدہ. جب ولایت کا یہ شہد موجود ہے. آؤ کمبئی کے نقشے قدم پر جیو. یوں نہ غصبی خلافت کے پیچھے مرو. یوں نہ غصبی خلافت کے پیچھے مرو. جب ولایت کا یہ شہد موجود ہے پھر تمہیں زہر کھانے سے کیا فائدہ. منکر احترام در سیدہ. جناب وقار سلطان پوری صاحب مرصع کلام بارگاہ مولا میں خراج عقیدت پیش کر رہے تھے. میں نہایتی ادب و احترام کے ساتھ گزار ہوں خطیب صداقت علی جناب سید علی متقی زیدی صاحب سے تشریف لائیں. علی مجلس کو اسلام دین فطرت کے تحت خطاب فرمائے. بآواز بلند نعرہ صلوات. فاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سید الوصیین محب الغرباء والفقراء والمساکین رحمت للعالمین رسول الثقلین امام الحرمین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ولعنت اللہ علی اعدائہم وقتلتہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وطہارتہم وجلالتہم وشجاعتہم وعظمتہم وولایتہم وعطشہم اجمعین من لیلنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم والفرقانہ الحکیم والقرآن الکریم وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. صلوات بھیجتا ایک اور صلوات بھیجتا قرآن مجید کا پہلا سورہ جسے آپ حضرات سورہ حمد کے نام سے جانتے ہیں، اور یہ عجیب و غریب سورہ ہے کہ جس میں حمد کرنے کا سلیقہ بھی ہے، جس میں دعا کرنے کا انداز بھی ہے،
جس میں اللہ نے اچھے اور برے کی پہچان بھی بتائی ہے، اور اللہ نے راستوں کو بھی معین کر دیا ہے کہ کس راستے پر چلنا چاہیے اور کس پر نہیں چلنا چاہیے، کس کے ساتھ رہنا چاہیے کس کے ساتھ نہیں رہنا چاہیے۔ مختصر لفظوں میں کہ سورہ میں تولا بھی ہے اور تبرہ بھی ہے، اور پہلا سورہ ہے، سارا قرآن سمٹا ہوا اسی سورہ میں ہے، اور اس سورہ کی کیا شان ہے یہ تو مولا کائنات ہی نے ارشاد فرما دیا کہ جو کچھ سارے قرآن میں ہے وہ سورہ حمد میں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام نے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ جب سورہ حمد انتشار میں آ جائے تو اسے قرآن کہا جاتا ہے، اور جب قرآن سمٹ جائے تو سورہ حمد کہا جاتا ہے۔ اور اس سورہ کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے چھٹے امام حضرت آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب تمہیں کسی مرض سے شفا نہ ملے تو تمہیں چاہیے ہے کہ سورہ حمد سے شفا حاصل کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سورہ اپنے آپ میں دعا بھی ہے اور اپنے آپ میں شفا بھی ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ شفا کیوں نہ ہو جائے، اس لیے کہ یہی سورہ جب سمٹتا ہے تو بسم اللہ بنتی ہے، اور جب بسم اللہ سمٹتی ہے تو بائے بسم اللہ بنتی ہے، اور جب بائے بسم اللہ سمٹتی ہے تو نقطہ بنتا ہے، اور جب تک نقطہ وجود میں آتا ہے تو اسی کو علی کہا جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد۔ اس سورہ کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اس کے بغیر نماز ممکن نہیں۔ سب سے پہلے یہی سورہ پڑھا جائے گا اور اس کے بعد کوئی دوسرا سورہ انسان پڑھے گا۔ نماز اسی سورہ سے شروع ہوگی اور بسم اللہ پڑھنا پڑے گی، لیکن غور طلب یہ ہے کہ انسان کو سورہ حمد تو بہرحال پڑھنا پڑے گا، چاہے وہ بسم اللہ کے ساتھ پڑھے یا بغیر بسم اللہ کے پڑھے، لیکن اسے سورہ حمد کو پڑھنا ہی پڑے گا۔ دیکھیے پڑھنا ہی پڑے گا۔ اب یہاں کے اوپر ایک بات ذرا سی غور کرنے کی ہے کہ اس میں کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ بسم اللہ اس سورہ کا جز نہیں ہے، اور ہمارا یہ کہنا ہے کہ بسم اللہ سورہ کا جز ہے، لیکن اس میں لوگ بحث کرتے ہیں اگر بسم اللہ کو ہٹا لیا جائے تو صرف اور صرف 6 آیتیں رہ جاتی ہیں، لیکن یہ ایک عجیب و غریب بات ہے کہ بسم اللہ کو ہٹا لینے کے بعد بھی لوگ اسے سبع مثانی کہتے ہیں۔ اس سورہ کو کچھ لوگوں نے مکی کہا ہے، کچھ لوگوں نے مدنی کہا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ مکی بھی ہو سکتا ہے اور مدنی بھی ہو سکتا ہے۔ علماء کرام میں اختلاف ہے، کچھ کہہ رہے ہیں کہ یہ مکی ہے، کچھ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ مدنی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ مکی بھی ہو سکتا ہے اور مدنی بھی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ یہی وہ سورہ ہے کہ جو 2 بار نازل ہوا، اور جب 2 بار نازل ہوا تو ایک بار ہو سکتا ہے کہ یہ مکے میں نازل ہوا ہو اور ایک بار مدینے میں نازل ہوا، تو لہذا اس نزاکت کو سامنے رکھتے ہوئے اسے مکی بھی کہا جا سکتا ہے، اسے مدنی بھی کہا جا سکتا ہے، لیکن اس میں جو کہا گیا الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں کہ جو عالمین کا رب ہے۔ دیکھیں عالمین کا رب ہے، ظاہر سی بات ہے کہ سب سے پہلے تو اللہ نے یہی کہہ دیا کہ ساری تعریفیں اسی کے لیے ہیں کہ جو عالمین کا رب ہے۔ اس کے بعد میں منزل آتی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، لیکن یہ ایک عجیب و غریب بات ہے کہ الحمدللہ رب العالمین کہنے والے ایاک نعبد و ایاک نستعین جب کہتے ہیں تو یہاں پہ آ کے بحث کرتے ہیں کہ جب ہم نے کہہ دیا کہ ہم تو صرف تیری ہی مدد چاہتے ہیں، تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، تو پھر یا علی کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ ایک عجیب و غریب بات ہے بھیا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہنے سے پہلے جب الحمدللہ کہہ دیا کہ ساری تعریفیں اس کی ہیں اور اسی کے لیے ہیں، تو پھر اب کسی اور کی تعریف کرنا کیا معنی رکھتا ہے؟ بھئی کیا معنی رکھتا ہے کہ کسی دوسرے کی تعریف کی جائے کہ یہ جناب ایسے ہیں،
فلاں جناب ایسے ہیں اور یہ فلاں صاحب ایسے ہیں اور فلاں صاحب ایسے ہیں، ہمارے ابا ایسے تھے اور ہمارے دادا ایسے تھے۔ جب آپ نماز میں کھڑے ہو کے اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں، تو پھر کسی کی تعریف کرنا کیا معنی رکھتا ہے؟ اس لیے کہ یہی تو اعتراض کیا جاتا ہے کہ جب آپ نے کہہ دیا کہ صاحب ہم صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، تو پھر علی سے مدد کیوں مانگی گئی؟ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ نے کہہ دیا کہ ساری تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں، تو پھر کسی اور کی تعریف کیوں کی گئی؟ بھئی کسی اور کی تعریف کیوں کی گئی؟ تو ان کا صاحب آپ سمجھے نہیں، اصل میں مخلوق کی تعریف بھی خالق کی تعریف ہوتی ہے۔ دیکھیے مخلوق کی تعریف بھی خالق کی تعریف ہوتی ہے، اس لیے کہ اس خالق نے مخلوق کو بنایا ہی ایسا ہے کہ وہ لائق تعریف ہے۔ اب بات سمجھ میں آئی کہ مخلوق کی تعریف بھی اللہ ہی کی تعریف ہے، ویسے ہی علی سے مدد مانگنا بھی اللہ ہی سے مدد مانگنا ہے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد وآل محمد، بخیر سے ایک اور صلوات بھیج دیں محمد وآل محمد۔ اور بخیر سے آپ ذرا یہاں پہ آ جائیں، اس لیے کہ مجھے پڑھنے میں بڑی دقت ہو رہی ہے۔ ایک اور صلوات پڑھیں محمد وآل محمد، تھوڑا سا تھوڑا یہ آیت، ایک اور صلوات بھیجیں محمد وآل محمد۔ آج کی اس مجلس میں سب کی ذمہ داری میں لیتا ہوں، مولا کے صدقے میں بآواز بلند صلوات پڑھیں، جیسے مجلس ہوتی ہے ویسے مجلس سنیں۔ ایک اور صلوات بھیجیں محمد وآل محمد، بہت پوری طرح سے متوجہ ہو جائے کہ میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ الحمدللہ رب العالمین، اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ دیکھیں ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اگر مخلوق کی بھی تعریف کی گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خالق کی تعریف ہوئی۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ اس نے بنایا ہی ایسا ہے کہ اس کی انسان تعریف کرے۔ دیکھیں اس کی انسان تعریف کرے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر طرح کی تعریف گھوم پھر کے اللہ کی طرف جاتی ہے اور اللہ ہی سے منسوب ہوتی ہے، اس لیے کہ تعریف صرف اسی کی ہے۔ دیکھیں تعریف صرف اسی کی ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ اسے محمود کہا گیا ہے۔ دیکھیں محمود کہا گیا ہے، محمود کے معنی کیا ہے؟ محمود کے معنی ہے جس کی تعریف کی جائے۔ دیکھیں جس کی تعریف کی جائے اسے کہا جاتا ہے محمود۔ اللہ کو محمود اسی لیے کہا جاتا ہے، سنیے گا وقار صاحب، محمود اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ساری تعریفیں اس کی ہیں، اس لیے کہ جس چیز کی بھی آپ تعریف کریں گے وہ گھوم پھر کے اللہ کی طرف جائے گی۔ آپ نے کہا سورج کیا خوبصورت ہے، روشنی دیتا ہے، اللہ نہ بناتا تو یہ روشنی نہ دیتا۔ چاند کی چاندنی کا کیا کہنا، اگر وہ نہ عطا کرتا تو یہ چاندنی نہ دیتا۔ ان ستاروں کی چمک کا کیا کہنا، اللہ نہ خلق کرتا تو یہ ستارے نہ چمکتے ہوئے نظر آتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ محمود ہے، اس لیے کہ ساری تعریفیں اس کے لیے ہیں۔ اب اللہ نے اپنے نام محمود سے مشتق کر کے ختمی مرتبت کا نام محمد رکھا۔ دیکھیں محمد رکھا، اور کیا محبت سے نام یہ محمد رکھا کہ آواز دیتا ہے کہ یہ میرا پیارا نبی ہے۔ نام ہی ایسا ہے کہ جب تک لب کو لب نہ چوم لے تم اس کا نام نہیں لے سکتے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد وآل محمد، ایک اور صلوات بھیج دیں محمد وآل محمد۔ پوری طرح سے متوجہ ہو جائیں کہ ختمی مرتبت کا نام ہی محمد ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جب تک لب کو لب نہ چومے، ایک جملہ میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا چلوں کہ جو لوگ بوسے کے قائل نہیں ہیں وہ بھی جب نام لیں گے تو لب کو لب نہ چومے گا تو نام نہیں لے سکتے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد وآل محمد۔ اور فرمانے اللہ کا انتقام ہے کہ نام ہی رکھا محمد۔ دیکھیں نام ہی رکھا محمد۔ اب ان کی شان بیان کی ختمی مرتبت کی کہ یہ اول مخلوق ہیں، یہ نوری ہیں، یہ خاک سے پیدا نہیں ہیں، یہ نور سے خلق کیے گئے ہیں، یہ میرا پیارا نبی ہے، اس کو میں نے رحمت للعالمین بنایا ہے، اس کے صدقے میں نے ساری کائنات کو خلق کیا ہے۔ اللہ نبی کی تعریف کر رہا ہے، اللہ نبی کے حالات بیان کر رہا ہے، اللہ نبی کی فضیلت بیان کر رہا ہے۔ اب ذرا آپ غور فرمائیں کہ یہاں لفظ ہے محمد، وہ ہے محمود، یہ ہے محمد۔ دیکھیے وہ ہے محمود، یہ ہے محمد۔ محمود کے معنی ہیں جس کی تعریف کی جائے اسے محمود کہتے ہیں، اور محمد کے معنی یہ لکھے گئے کہ جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے۔
اسے محمد کہتے ہیں. دیکھیے اسے محمد کہتے ہیں. میری سمجھ میں نہیں آیا کہ مسلمانوں نے کیسے اس بات کو قبول کر لیا اور کیوں شرک و بدعت کا فتویٰ نہیں دیا اور کیوں یہ نہیں کہا کہ سب مسلمان غالی ہیں. اللہ سے آگے کوئی کیسے بڑھ سکتا ہے؟ اللہ کی تو تعریف کی جائے اور محمد کی بہت زیادہ تعریف کی جائے، یہ کیسے ممکن ہے؟ لیکن مانو بغور کریں، محمود اسے کہا گیا کہ جس کی تعریف کی جائے، محمد اسے کہا گیا جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے. اب جب ہم نے معصومین کی طرف رجوع کیا تو امام نے ارشاد فرمایا کہ وہ محمود اس لیے ہے کہ ساری کائنات اس کی تعریف کرتی ہے، اور یہ محمد اس لیے ہے کہ وہ ان کی تعریف کرتا ہے. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد. یہ محمد اس لیے ہیں کہ وہ ان کی تعریف کرتا ہے. دیکھیں وہ ان کی تعریف کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری کائنات جب اس کی تعریف میں لگی ہوتی ہے تو وہ ساری کائنات کی تعریف میں اپنی تعریف ملا کے ان کی تعریف کرتا ہے، لہذا انہیں محمد کہا گیا. تو اب ایک بات سمجھ میں آ گئی، پوری توجہ سنیے گا. جملہ میں یوں ہی آپ کے سامنے عرض کر دوں گا بغیر کسی تمہید کے کہ جس کی ساری کائنات تعریف کرے اسے محمود کہتے ہیں، اور جس کی محمود تعریف کرے اسے محمد کہتے ہیں، اور جس کی محمد تعریف کرے اسے علی کہتے ہیں. ایک صلوات بھیج دے محمد و آل محمد. ایک باواز بلند صلوات بھیج دے محمد و آل محمد. فرمایا کہ یہ شان ہے آل محمد کی. لیکن افسوس اسی پہ ہے کہ لوگوں نے آل محمد کو پہچانا نہیں، اور ذرا سی بات پہ بحث کرنے لگتے ہیں. ان کا صاحب یہ کیسے کہہ دیا، وہ کیسے کہہ دیا، اور یہاں بڑھا دیا اور وہاں بڑھا دیا. خدا کی قسم آپ کے سامنے میں کیا عرض کروں. بہت سیدھی سی بات یہ ہے کہ آل محمد کو کسی نے پہچانا ہی نہیں. اور میں برابر عرض کرتا ہوں کہ جو نہ سمجھ میں آئے اسی کو علی کہتے ہیں. جو سمجھ میں آ جائے وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو نہ سمجھ میں آئے اسی کو علی کہتے ہیں. اس لیے کہ جب مولا کائنات نے ارشاد فرمایا کہ میری بلندیوں تک تمہارا دائرہ فکر پرواز نہیں کر سکتا، لیکن میرے بلندیوں تک تمہارا دائرہ فکر پرواز نہیں کر سکتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے حدود کو چھو نہیں سکتی ہماری فکر. بہت آسانی سے عرض کر دوں آپ کے سامنے کہ جہاں تک ہم سوچ سکتے ہیں وہاں تک تو علی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ علی کی حد نہ تلاش کیجئے، آپ اپنی فکر کی حد تلاش کیجئے. جو آپ کی فکر کی حد ہے اس سے آگے ہیں علی. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. آپ غور کر رہے ہیں جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. اب یہ کہ بہت ہی چھوٹی چھوٹی باتیں، اور اس کے بعد ہم پر یہ اعتراض کہ صاحب آپ آل محمد کو سمجھتے نہیں اور کسی کی بات آپ سمجھتے نہیں، آپ کسی کا اور تذکرہ کرتے نہیں، آپ کسی کا اور ذکر کرتے نہیں. مصیبت یہ ہے کہ ہم تو ذکر سب کا کرنا چاہتے ہیں مگر کوئی ہم سے ذکر کسی کا سننا نہیں چاہتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم ذکر کرتے ہیں تو ہم آغاز بھی بیان کرتے ہیں، انجام بھی بیان کرتے ہیں، اور جس نے جو کیا ہے وہ بیان کرتے ہیں. اگر کوئی میدان میں جم کے لڑا ہے تو لڑنا بیان کرتے ہیں، اور اگر کوئی ڈرا ہے تو ڈرنا بیان کرتے ہیں. کوئی چین سے بستر پر سویا ہے تو سونا بیان کرتے ہیں، اور کوئی غار میں رویا ہے تو رونا بیان کرتے ہیں.
بھئی آغاز بھی بیان کرتے ہیں، انجام بھی بیان کرتے ہیں۔ اب مصیبت یہ ہے کہ ہم آغاز ہی میں رہ جاتے ہیں، لوگ جھگڑا شروع کر دیتے ہیں، اور جب جھگڑا شروع کر دیتے ہیں تو ہم بھی سوچتے ہیں ایسا ہوگا، کون تذکرہ کرے جس میں جھگڑا ہونے لگے، اسی لیے ہم کسی کا ذکر نہیں کرتے۔ ہم نے اس کے دامن کو پکڑا ہے کہ جہاں آغاز بھی فضیلت، انجام بھی فضیلت، ماضی بھی فضیلت، حال بھی فضیلت۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ دیکھیں یہ در اہل بیت کہ جہاں سے سوائے فضائل کے اور کچھ نظر ہی نہیں آتا، لہذا الحمدللہ کہ ہم اگر وابستہ ہیں تو در اہل بیت سے وابستہ ہیں، اور ہمیں یہ بات کہنے میں قطعی طور پر کوئی شرمندگی نہیں ہوتی کہ ہم الحمدللہ شیعہ کہلاتے ہیں۔ دیکھیں شیعہ کہلاتے ہیں، اور ہم جو پہچانے جاتے ہیں وہ ولایت علی سے پہچانے جاتے ہیں۔ دیکھیں ولایت علی سے پہچانے جاتے ہیں۔ کہنے کو کوئی کچھ بھی کہے کہ صاحب یہ عمل ہے اور وہ عمل ہے اور ایسا کردار بنائیے اور ویسا کردار بنائیے، خدا کی قسم آپ چاہے سونے کے بن جائیے مگر پہچان صرف ولایت علی ہے۔ اور دلیل سب سے بڑی مسجدوں کی اذانیں ہیں۔ اذان ہماری پہچان نہیں ہے، اذان میں ولایت علی ہماری پہچان ہے۔ ایک صلوات بہے محمد و آل محمد۔ ہمارے کہ یہ ولایت علی ہے کہ جو ہماری پہچان ہے۔ دیکھیے ولایت علی ہے جو ہماری پہچان ہے، اور خدا کی قسم سارے زمانے کے لیے ہم اسے چھوڑ نہیں سکتے۔ اب ایک بات میں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ لوگ پوچھتے ہیں کیا کیا ہیں علی؟ اب مجھے نہیں معلوم کہ کیا کیا ہیں اور کہاں کہاں ہیں۔ میں تو صرف ان توحید خالص پر یقین رکھنے والوں سے ایک ہی سوال کرتا ہوں کہ اللہ کو آج تک آپ نے کیا سمجھا؟ پوری توجہ سنیے گا۔ اللہ کا معاملہ جو ذرا ذرا سے کہہ دیتے ہیں، ان کا صاحب اللہ بنائے دے رہے ہیں، اللہ بنائے دے رہے ہیں، اللہ بنائے دے رہے ہیں۔ اللہ کو آپ نے کیا سمجھا؟ ان کا صاحب اللہ ہے، اللہ ہے۔ اللہ کی سب سے بڑی شان یہ ہے، اس صاحب غور کیجئے گا، کہ سب سے بڑی شان یہ ہے کہ اللہ کی طرف اشارہ نہیں ہو سکتا۔ پوری توجہ سنیے گا، یہاں کہ میں موضوع پہ نہیں پڑھ رہا ہوں، پوری توجہ سنیے گا۔ میں اب ڈاکٹر صاحب سے بہرحال معذرت کے ساتھ کہ میں ہمیشہ الگ ہی سے پڑھتا ہوں، کچھ تھوڑا موضوع آپ کل سے سنیے گا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ لیکن یہ کہ دین اللہ کا ہے، اور جب دین اللہ کا ہے تو پہلے اللہ ہی کو سمجھ لیں، تبھی تو دین سمجھ میں آئے گا۔ پوری توجہ سنیے گا۔ اللہ کی شان یہ ہے، سنیے گا شیبو صاحب، کہ اس کی طرف اشارہ نہیں ہو سکتا۔ کوئی اشارے کا جملہ اس کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کوئی اشارہ کرے گا تو وہ مشرک ہو جائے گا، شرک ہو جائے گا۔ آسان لفظوں میں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ بچوں کی بھی سمجھ میں آ جائے کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے وہ ہے اللہ، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہاں ہے اللہ، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہاں ہے اللہ۔ پوری توجہ سنیے گا، آپ یہ نہیں کہہ سکتے۔ کیوں؟ اگر وہاں ہے تو یہاں نہیں ہے، اور یہاں ہے تو وہاں نہیں ہے۔ اگر ادھر ہے تو ادھر نہیں ہے، اور اگر ادھر ہے تو ادھر نہیں ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے کہ وہ لامکاں ہے، وہ مکان محدود میں آ نہیں سکتا۔ دیکھیں مکان محدود میں آ نہیں سکتا۔ اگر آپ نے کہہ دیا کہ وہ، تو اس کا مطلب وہ یہ نہیں، اور جہاں کہا یہ نہیں اسے مکان محدود میں قید کر دیا، اور جو قید ہو جائے وہ اللہ نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں جو قید ہو جائے وہ اللہ نہیں ہو سکتا۔ تو ان کا صاحب کیا وہ آزاد ہے؟ وہ آزاد بھی نہیں کہا جا سکتا، اس لیے کہ آزاد تو وہی ہوگا جو پہلے قید ہو۔ تو وہ قید کب تھا جو آزاد ہو جائے؟ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ لیکن چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو میں آپ کے سامنے خدا کی قسم الوہیت بھی ہم سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ یہ مسلمان خامخواہ کا اللہ 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 کیا کرتے کچھ نہیں جانتے۔ آپ کبھی غور فرمائے کہ اللہ کیا ہے؟ تو ان کا صاحب وہ اللہ، اللہ کے لیے اشارہ نہیں ہو سکتا، تو نہیں ہو سکتا، وہ نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے کوئی اشارے کا جملہ نہیں ہو سکتا۔
دیکھیے بالکل اتحاد بین المسلمین والی باتیں کر رہا ہوں، حالانکہ ابھی اختلاف بھی کروں گا. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد. پوری توجہ سنیے گا. بڑی عجیب سی بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. بھائی ظاہر سی بات ہے کہ طوفان سے پہلے بہرحال سکوت ہوتا ہے نا سمندر میں، لہذا میں آہستہ آہستہ بات کو آگے بڑھا رہا ہوں کہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ وہ راہل سننا جو میں عرض کر رہا ہوں، وہ نہیں کہہ سکتے، یہ نہیں کہا جا سکتا. اب آئیے ذرا قرآن پڑھیے، بڑا قرآن کافی ہے. اسی سورہ میں کہا جا رہا ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں. یہ تیری اشارہ ہے، نہیں توجہ فرما رہے ہیں، تیری اشارہ ہے. اب مسلمان کیا کہے گا؟ اللہ خود کہہ رہا ہے یہ تیری اشارہ ہے، اور اس کے بعد تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. تجھ ہی بھی اشارہ ہے، حالانکہ یہ جملہ یہاں کے اوپر غلط ہے، اس لیے کہ لفظ ہے ایاکا. ایاکا ایک ہی ترجمہ ہوگا، یا تیری کہہ لیجئے یا تجھ ہی کہہ لیجئے. یہ جو کنفیوژن پیدا ہوا ہے وہ اسی لیے کہ یہاں کے اوپر جو معنی بدل دیے گئے. ایاک نعبد و ایاک نستعین دونوں جگہ لفظ ایا آیا ہے. تو اس کا مقصد کیا ہے؟ ہمارے جو علماء نے ترجمہ کیا ہے وہ یہ ترجمہ کیا ہے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تیری مدد چاہتے ہیں. اگر تجھ ہی کہہ دیا تو پھر وہی کنفیوژن پیدا ہوگا کہ صرف اس کی مدد چاہتے ہیں اور کسی کی نہیں چاہتے ہیں. اور جب کہہ دیا تیری مدد چاہتے ہیں تو بات ہی ختم ہو گئی. اب تیری مدد چاہتے ہیں جس کے ذریعے کرنا چاہے. ایک صلوات پڑھیں محمد والے، ہمارے وہ معنی ہی ختم ہو جاتا ہے کہ اب ہم تیری مدد چاہتے ہیں. اب جس کے ذریعے تو کرنا چاہے، جیسے کرنا چاہے، وہ مدد ہمیں قبول ہے. تو ہمارے علماء نے جو ترجمہ کیا ہے وہ ہے تیری، لیکن تیری بھی اشارہ ہے. اور پڑھیے قرآن، حضرت عیسیٰ کے لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے عیسیٰ کو اپنی طرف اٹھا لیا. یہ اپنی طرف کیا مانے؟ یہ آپ غور کر رہے ہیں؟ یہ طرف کے کیا مانے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جدھر عیسیٰ گئے ادھر ہے اللہ. نہیں توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ تو جدھر تھے ادھر نہیں تھا، تبھی تو اپنی طرف اٹھا لیا. آپ غور کر رہے ہیں؟ یہ قرآن ہے جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. اشارے پر اشارہ دیکھتے چلے جائیے. ایک آیت سب کو یاد ہے، اچھی طرح سے یاد ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم تیرے لیے ہیں اور ہمیں پلٹ کے تیری ہی بارگاہ میں جانا ہے. آپ غور نہیں کر رہے ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں؟ اشارہ ہے یا نہیں ہے؟ بھائی اشارہ ہے یا نہیں ہے؟ کہا صاحب اشارہ ہے. اب اس کے بعد اللہ کا فرمان سنیے سورہ قاف میں، میں تمہاری شہرت سے زیادہ قریب ہوں. قریب بھی اشارہ ہے، قریب ہوں دور نہیں ہوں. دیکھیے قریب ہوں دور نہیں ہوں. نحن اقرب، نحن اقرب، ہم تمہاری شہرت سے زیادہ قریب ہیں. تو بھیا جب وہ کہہ رہا ہے کہ میں قریب ہوں تو پھر قربتاً الی اللہ کیا توجہ فرما رہے ہیں؟ بھائی غور طلب ہے یا نہیں ہے؟ اب جو نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے کیا نیت کی؟ قربتاً الی اللہ، اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے. وہ تو خود ہی کہہ رہا ہے کہ ہم قریب ہیں. تو جب یہ قریب ہے تو پھر قربتاً الی اللہ کیا مانے؟ بھائی قربتاً الی اللہ کیا مانے؟ روزہ رکھا قربتاً الی اللہ، حج کرنے گئے وہاں تو مصیبت ہی کر دی، اللہم لبیک. کیا مطلب ہے اللہم لبیک؟ اللہ تو شہرک سے زیادہ قریب ہے. لبیک تو اس کے لیے کہیے جس سے آپ دور ہو، وہ آپ سے دور ہو. جب وہ شہرک سے زیادہ قریب ہے تو پھر لبیک کے کیا مانے؟ اللہم لبیک. آپ غور کر رہے ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں؟ وہ کہہ رہا ہے کہ ہم تمہاری شہرک سے زیادہ قریب ہیں. اب ایک جملہ تو میں یوں ہی آپ کے سامنے عرض کر دوں. اللہ نے یہ کہا ہے کہ ہم تمہاری شہرت سے زیادہ قریب ہیں، یہ نہیں کہا ہے کہ تم ہمارے قریب ہو. وہ قریب ہو سکتا ہے ہم سے، لیکن ہم اس کے قریب ہوں یہ ممکن نہیں. کیوں؟ کہ اس لیے کہ ہم ممکن الوجود ہیں، وہ واجب الوجود ہے. ممکن الوجود، پوری توجہ سنیے گا، ذرا سی گاڑی ہو گئی ہے، پوری توجہ سنیے گا، آسان نہیں ہے جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. ممکن الوجود کے معنی کیا ہے؟ ممکن الوجود عاجز ہے، ہم اس کے قریب اپنی عاجزی کی بنیاد پر نہیں ہو سکتے،
لیکن واجب الوجود قادر ہے، وہ اپنی قدرت سے ہمارے قریب ہو سکتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ دیکھیے وہ ہمارے قریب ہو سکتا ہے، ہم اس کے قریب نہیں ہو سکتے۔ تو اب وہ کہہ رہا ہے کہ ہم تمہارے قریب ہیں، لیکن تم ہمارے قریب ہو یہ نہیں ہے، ہم تمہارے قریب ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ بتا رہا ہے کہ ہم تمہارے قریب ہو سکتے ہیں لیکن تم ہمارے قریب نہیں ہو سکتے۔ ایسے ہی نبی نے فرمایا کہ میں تمہارا جیسا بشر ہوں، یہ نہیں کہا کہ تم بھی ہمارے جیسے بشر ہو۔ صلوات پڑھیں محمد والے، ایک اور صلوات بھیج دیں محمد والے۔ یہ نہیں کہا ہے۔ یہ بہت آسانی سے میں نے بات آپ کے ساتھ کی کہ ہم تمہارے قریب ہیں، بالکل ویسے ہی نبی نے فرمایا کہ میں تمہارا جیسا بشر ہوں لیکن تم ہمارے جیسے بشر ہو ایسا نہیں، بالکل ویسے ہی جیسے تم اللہ کے قریب نہیں۔ اگر قریب ہوتے تو قربتاً اللہ کہہ کے نماز نہ پڑھتے، دیکھیں نماز نہ پڑھتے۔ اب وہ کہہ رہا ہے کہ ہم تمہارے شہرک سے زیادہ قریب ہیں۔ اب دیکھیں یہاں سے جو بات میں عرض کر رہا ہوں یہ ہر ایک نہیں سمجھ میں آئی، لیکن ماشاءاللہ یہاں جو حضرات بیٹھے ہیں یہ تو بہرحال متفقی رہیں گے مکمل طور پر، اور بہرحال لائیو جا رہی ہوگی تو ہر سننے والا تو نہیں متفق ہو سکتا، اور ہر ایک کی قسمت میں بھی نہیں ہے کہ اس بات سے متفق ہو۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ پوری توجہ سنیے گا جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، پورے چیلنج سے عرض کر رہا ہوں، اگر غلط ثابت کر دیجئے مذہب بدلنے کے لیے تیار، میں تو ایسے ہی بات کرتا ہوں۔ ہم تمہاری شہرک سے زیادہ قریب، نحنو کا لفظ ہے، نحنو جمع کا صیغہ ہے، نحنو جمع کا صیغہ ہے، واحد نہیں کہا ہے۔ ہم تمہاری شہرک سے زیادہ قریب۔ قرآن میں اللہ نے جب گفتگو کی ہے تو کہیں واحد کا صیغہ استعمال کیا ہے اور کہیں جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے۔ ہم نے علماء سے پوچھا کہ جمع کے صیغے کا کیا مطلب ہے؟ وہ تو احد ہے، اس کا کون شریک؟ وہ تو لا شریک۔ تو نے کہا آپ سمجھے نہیں، جب وہ کام، پوری توجہ سنیے گا جملہ جو میں عرض کر رہا ہوں، جب وہ کوئی کام کسی وسیلے سے کرتا ہے تب وہ ہم کا صیغہ استعمال کرتا، جمع کا صیغہ استعمال کرتا۔ قرآن نازل کرنے میں اللہ نے جبریل کو وسیلہ بنایا، لہذا اس نے کہا ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ اب معلوم ہوا کہ جہاں جہاں وسیلہ ہوگا وہاں جمع کا صیغہ ہوگا۔ اب جب قربت والی بات آ رہی ہے تو وہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ میں قریب ہوں، وہ کہہ رہا ہے ہم تمہاری شہرک سے زیادہ قریب ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قریب تو ہے مگر کسی وسیلے سے نہیں، توجہ فرما رہے ہیں بھائی، کسی وسیلے سے۔ اب جس کو اس نے وسیلہ بنایا ہے تو وہ وسیلہ ایسا ہے کہ اس کی قربت ہی اللہ کی قربت ہے، بھائی اس کی قربت ہی اللہ کی قربت ہے۔ تو اب اس وسیلے کو تلاش کیجئے، کون ایسا ہے کہ جس کی قربت کو اللہ کی قربت کہا جا سکتا ہے؟ میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ جس کی آنکھوں کو اللہ کی آنکھیں کہا جائے گا، جس کے چہرے کو اللہ کا چہرہ کہا جائے گا۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد والے۔ اب آپ نے غور فرمایا کہ اصل میں ان کی قربت یہ قریب ہیں۔ اب جملہ میں آپ کی سماعتوں کی نظر کر دوں، اگر یہ کہہ دیا جائے کہ جہاں اللہ رہتا ہے وہاں علی رہتے ہیں تو یہ شرک ہو جائے گا، کفر ہو جائے گا، بدعت ہو جائے گا، حرام ہو جائے گا۔ لہذا جملوں کو آسان کر کے آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ جب ان کی قربت ہی اللہ کی قربت ہے تو یہ ماننا پڑے گا کہ جہاں جہاں وہ ہے وہاں وہاں یہ ہیں۔ دیکھیں جہاں جہاں اللہ ہے وہاں وہاں یہ ہیں، جہاں چاہے
اسے یاد کر کے سجدہ کر لو، اس لیے کہ ہر جگہ وہ ہے، اور جہاں چاہے علی کو مدد کے لیے پکار لو، ہر جگہ یہ بھی ہے۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد والے، کیونکہ انہی کی قربت اللہ کی قربت، کیونکہ انہی کی قربت اللہ کی قربت ہے۔ اب معلوم ہوا کہ ان کی قربت اللہ کی قربت ہے، تو ان کی طرف جانا ہی اللہ کی طرف جانا ہے، اور انہی کی بارگاہ اللہ کی بارگاہ ہے، دیکھیں انہی کی بارگاہ اللہ کی بارگاہ ہے۔ اسی لیے مولا کائنات نے ارشاد فرمایا کہ سب کو پلٹ کے میری ہی بارگاہ میں آنا ہے، اس لیے کہ جو میری بارگاہ ہے وہی اللہ کی بارگاہ ہے، جو اللہ کی بارگاہ ہے وہی میری بارگاہ ہے۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد والے۔ لیکن افسوس کہ آل محمد کو نہیں سمجھا، ذرا سے میں بحثیں، یہ کیسے وہ کیسے وہ کیسے وہ کیسے۔ خدا کی قسم مسلمانوں کی زندگی اسی میں کٹی جا رہی کہ ہر چیز میں کیوں۔ مولا کائنات نے عجیب و غریب جملہ ارشاد فرمایا، امام نے ارشاد فرمایا اپنے چاہنے والوں کو بٹھا کے کہ دیکھو کبھی کیوں نہ کہا کرو۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ مولا کیوں؟ آپ غور فرما رہے ہیں، امام مسکرائے اور مسکرا کے فرمایا تمہاری مجبوری بن گئی ہے، یہ تمہاری مجبوری بن گئی ہے۔ کیوں؟ اس لیے نہ کہا کرو کہ اس کی ایجاد ابلیس نے کی تھی، سب سے پہلے ابلیس نے پوچھا تھا کیوں سجدہ کروں؟ ایک صلوات بھیجیں محمد والے، ایک اور صلوات بھیجیں محمد والے، سب سے پہلے اس نے پوچھا۔ دیکھیں مولا کائنات، ظاہر سی بات ہے کہ جو مولا علی ارشاد فرماتے ہیں وہ بات ہی الگ ہے، اس میں کوئی بات کہنے والی نہیں ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی ایجاد ابلیس نے کی ہے، سب سے پہلے اس نے پوچھا تھا کیوں؟ اللہ نے یہی تو کہا تھا کہ جب میں اس میں اپنی روح ڈال دوں تو تم سب سجدے میں گر جانا۔ ملائکہ نے سجدہ کر دیا الا ابلیس، ایک ابلیس تھا کہ جس نے سجدہ نہیں کیا۔ اب آسان بھی دو چار باتیں سن لیجئے۔ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، دیکھیں سجدہ نہیں کیا، لیکن ملائکہ کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھتا رہا مگر روکا نہیں۔ نہیں کون کہہ رہا، دیکھیں خود سجدہ اس کی نہیں سمجھ میں آیا، نہیں کیا، مگر جو کر رہا تھا اسے روکا بھی نہیں، اسے روکا بھی نہیں۔ میں نے پوچھا ایسا کیوں ہوا؟ یہ سجدہ ہو رہا ہے، ملائکہ سجدہ کر رہے ہیں، ابلیس نہیں کر رہا ہے۔ ابلیس خود سجدہ نہیں کر رہا ہے، بحث کر رہا ہے، نکلنے پر تیار ہے، لیکن جو سجدہ کر رہا ہے اسے روکنے پر تیار نہیں ہے۔ نہیں غور فرمایا آپ؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بات اس کی نہیں سمجھ میں آ رہی ہے وہ خود نہیں مان رہا ہے، مگر جو کر رہا ہے وہ عمل اسے روک بھی نہیں رہا ہے۔ آج نہ جانے کیسے مسلمان ہیں کہ جب ہم عزا خانے میں جا کے سجدہ کرتے ہیں تو یہ خود تو کرتے نہیں ہیں، ہمیں بھی روکتے ہیں۔ اما جو کام ابلیس نہ کر سکا وہ یہ کر رہے ہیں۔ ایک صلوات بھیجیں محمد والے، یہ اس سے بھی آگے بڑھ گئے۔ اب اس کے بعد کہتے ہیں تو سجدہ تعظیمی تھا، سجدہ تعظیمی تھا، سجدہ تعظیمی تھا، سجدہ تعظیم، یہ تعظیمی سجدہ تھا، یہ تعظیمی سجدہ تھا، یہ تعظیمی سجدہ تھا۔ ایک بات تو سمجھ میں آ گئی کہ ازرو قرآن تعظیم میں سجدہ کرنا اگر جائز نہ ہوتا تو اللہ ملائکہ کو حکم نہ دیتا۔ ملائکہ کو حکم دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سجدہ، اب جب ابلیس کی بات آتی ہے تو یہ مسلمان تڑپ تڑپ کے کہتے اصل میں اس نے تو سجدے سے انکار کیا تھا، اصل میں اس نے تو سجدے سے انکار کیا تھا۔ خالی یہ نہ دیکھو کہ سجدے سے انکار کیا تھا، یہ دیکھو کس سجدے سے انکار کیا، بھئی یہ دیکھو کس سجدے سے انکار کیا تھا۔ وہ سجدے جو روز آپ مسجد میں کرتے ہیں اس سے انکار نہیں تھا، وہ تو کر ہی رہا تھا، زمین کے چپے چپے پر سجدہ کر رہا تھا، ان سجدوں کا صلہ بھی لے چکا تھا، دیکھیں سجدوں کا صلہ بھی حاصل کر چکا تھا، لیکن سجدہ تعظیمی اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ایک صلوات بھیجیں محمد والے۔ یہ
سجدہ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. آپ نے غور فرمایا تو یہ سجدہ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. اب معلوم ہوا کہ یہ سجدہ ہر ایک کی نہیں سمجھ میں آتا. جو ملک صفت ہوتا ہے صلوات پڑھیں محمد والے اسی کی سمجھ میں آتا. اب ایک الگ رخ سے بھی ایک بات آپ کے سامنے اس کو ابلیس نے اللہ آسان ایک صلوات پڑھیں محمد والے. بڑی نازک سی بات ہے کہ ابلیس کی خطا کیا تھی. ابلیس کی خطا ارے صاحب اس نے تو اللہ سے پھر گیا اللہ سے. لیکن آپ غور تو کریں کہ اللہ سے پھر تو گیا, اللہ سے بحث بھی کر لی, سب کچھ ہو گیا, لیکن اللہ کو ماننے سے تو انکار نہیں کیا. ماننے سے تو نہیں انکار کیا, مان تو رہا تھا. کہاں مان رہا تھا؟ اللہ اللہ کر رہا تھا. مسلمان کیا اللہ اللہ کریں گے جیسا وہ کر رہا تھا. آپ غور کر رہے ہیں, وہ اللہ کا اور صرف اللہ ہی اللہ کر رہا تھا. صرف اللہ ہی اللہ کر رہا تھا. اور اس کے بعد جو اسے چاہیے تھا وہ بھی غیر اللہ سے نہیں مانگ رہا تھا, اللہ ہی سے مانگ رہا تھا. بھئی اسے قیامت تک کی زندگی چاہیے تھی, اس نے کسی اور سے نہیں مانگی, اللہ سے مانگی. دیکھیے اللہ سے مانگی. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی اس بات کا قائل تھا کہ بس اللہ اللہ, اور جو مانگنا ہے اللہ سے مانگو, غیر اللہ سے نہ مانگو. یہی تو ہے نا معاملہ. یہی تو مسلمان کہتے ہیں کہ غیر اللہ سے مانگنا صحیح نہیں ہے. ابلیس بھی یہی کہہ رہا تھا. اسے زندگی چاہیے تھی, اس نے اللہ سے مانگی, اللہ نے زندگی دے بھی دی. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ اللہ بھی کر رہا تھا اور جو مانگ رہا تھا وہ اللہ ہی سے مانگ رہا تھا. خطا کیا تھی؟ کہ خطا, دیکھیں بس جملوں پر غور کیجئے گا, بہت ہی آسان سی لفظوں میں آپ کے سامنے اس کا. خطا بس اتنی سی تھی کہ اللہ نے جسے صاحب فضیلت بنایا تھا اس کی فضیلت سے اس نے انکار کر دیا تھا. بس یہ خطا تھی. اللہ اللہ بھی کر رہا تھا, سجدے بھی کر رہا تھا, رکوع بھی کر رہا تھا, قیام بھی کر رہا تھا, تسبیح بھی تھی, سب کچھ تھا, مانگ بھی اللہ ہی سے رہا تھا. بس اللہ کے بنائے ہوئے صاحب فضیلت کی فضیلت سے انکار کیا. نہ سجدہ کام آیا, نہ تسبیح کام آئی, نہ اللہ اللہ کرنا کام آیا. اب معلوم ہوا کہ خوب اللہ اللہ کرو مگر اللہ کے بنائے ہوئے صاحب فضیلت کی فضیلت سے انکار نہ کرو. ایک صلوات پڑھیں محمد والے کہ فضیلت سے انکار نہ کرو. اور جب فضیلت سے انکار کیا اور بحث کی تو اللہ نے کہا نکل جا. بس آخری بات عرض کر رہا ہوں, نکل جا. کہا جا رہا ہوں قیامت تک کی زندگی دے دے. سے پہلے بھی میں نے عرض کیا ہے کہ جب اللہ نے پوچھا کہ کیوں بھائی کائے کے لیے زندگی چاہیے, کہا بہکاؤں گا. تھا سچا. یہ نہیں کہا اس نے کہ میں جا کے تبلیغ کروں گا, جماعت لے کے گھوموں گا, بہکاؤں گا. اب اگر بہکانے کے لیے تو مجھے زندگی دے سکتا ہے تو دے دے. اس نے آواز دی کہ تو مجبور ہے, میں قادر ہوں. بہکانے کے لیے زندگی مانگ رہا ہے, لے زندگی, مگر بندگی چھوڑتا جا. زندگی تو قیامت تک کی دے دی. نہیں توجہ فرمائیں, زندگی تو قیامت تک کی دے دی مگر بندگی چھین لی. دیکھیے بندگی چھین لی. آدم کے دشمن کو قیامت تک زندہ رہنے کا تو حق ہے مگر اللہ کا بندہ رہنے کا حق نہیں ہے. دیکھیں بندہ رہنے کا حق نہیں ہے, اس لیے کہ اللہ نے مستحق بنا دیا عذاب کا, اور جو عذاب کا مستحق ہو جائے وہ بندہ نہیں رہتا, زندہ رہ سکتا ہے, بندہ نہیں رہتا. اب کسی کے سن کے اوپر فخر نہ کیجئے گا کہ اتنے برس زندہ رہے.
نہیں توجہ فرما رہے ہیں. زندہ رہے تو یہ بھی دیکھیے کہ یہ زندگی جو ملی ہے وہ کیسی زندگی ملی ہے. ابلیس کی طرح تو نہیں پائی ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. آپ غور فرما رہے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے کہ اللہ نے زندگی عطا کر دی. زندہ رہنے کا حق ہے, بندہ رہنے کا حق نہیں. یہ آدم کا دشمن ہے. اللہ نے آواز دی کہ آدم کے دشمن کو قیامت تک زندہ رہنے کا حق ہے, مگر میرے بندہ رہنے کا حق نہیں. حارث فخر آدم کا دشمن بن کے آیا. نبی نے لعنت کی, بندگی گئی, سر پر پتھر گرا, زندگی گئی. نہیں توجہ فرمائی آپ نے. آدم کے دشمن کو زندہ رہنے کا حق ہے, بندہ رہنے کا حق نہیں, لیکن دشمن علی کو نہ زندہ رہنے کا حق ہے نہ بندہ رہنے کا. اس لیے کہ یہ فخر آدم, بندگی اور زندگی, ان دونوں چیزوں کو اگر ہم نے ہاتھ باندھے ہوئے دیکھا ہے تو کربلا کی سرزمین پر دیکھا. اگر کربلا نہ ہوتی تو لوگوں کی بندگی سمجھ میں نہیں نہ آتی, اور کربلا نہ ہوتی تو اسلام کو زندگی بھی نہ ملتی. زہرا کا لال کربلا کی سرزمین پر رولا رولا کے مارا. حسین کربلا کی سرزمین پر شہید کر دیا گئے. آج 20 محرم, آج امام کا 10واں کہلاتا ہے, لیکن یہ خالی امام کا 10واں نہیں ہے. کربلا کے 72 شہداء کا 10واں. آج علی اکبر کا بھی 10واں ہے, آج قاسم کا بھی 10واں ہے, آج علی اصغر کا بھی 10واں ہے, آج آقا حسین کا بھی 10واں. قافلہ کربلا سے جا رہا. جب قافلہ چلنے لگا تو شہزادی رباب نے جناب سکینہ کے لیے پوچھا, جناب زینب سے, کہ بی بی زینب, سکینہ آپ کے پاس تو نہیں ہے؟ شہزادی زینب نے فرمایا کہ بی بی رباب, ہم بھی آپ سے یہی پوچھنے والے تھے کہ سکینہ آپ کے پاس ہیں. کہا سکینہ نظر نہیں آتی. تلاش جاری ہوئی, سکینہ نہیں ملی. خدا لعنت کرے شمر ملعون پر کہ جس نے کہا کہ میں سکینہ کو ڈھونڈ کے لاتا ہوں. اور وہ گھوڑا دوڑاتا ہوا فرات کے کنارے پہنچا, ایک ایسے لاشے کے پاس کہ جس کے شانے قلم ہو چکے تھے. آواز دی اور کہتا ہے کہ عباس, ہم تو سمجھے تھے کہ سکینہ تمہارے پاس ہے. وہاں سے چلا, ایک کڑیل جوان کے لاشے کے پاس آیا اور آ کے آواز دی, علی اکبر, ہم تو سمجھے تھے کہ تمہاری بہن تمہارے پاس بیٹھی رو رہی ہوگی. اور اس کے بعد کچھ دیر کھڑا رہا, پھر گھوڑا دوڑاتے ہوا اس نشیب میں پہنچا کہ جہاں حسین کا لاشا پڑا ہوا تھا. دیکھا کہ سکینہ کٹی ہوئی گردن پر منہ رکھے ہوئے رو رہی. آگے بڑھ کے کہتا ہے کہ بی بی قافلہ تیار ہے. جناب سکینہ فرما رہی ہیں کہ اے شمر, سب کو اسیر کر لیا, سب کو لے جا, ہمیں چھوڑ جا. کہا سکینہ, تم اس جنگل بیابان میں اکیلے کیوں رکنا چاہتی ہو؟
جناب سکینہ نے فرمایا کہ یہ نہ پوچھو کہ میں کیوں رکنا چاہتی، کہا نہیں بتاؤ کہ کیوں رکنا چاہتی۔ جناب سکینہ فرماتی ہیں کہ ظلم تو نہ کرے گا؟ کہتا اچھا بتاؤ۔ جناب سکینہ نے فرمایا کہ تجھے معلوم ہے کہ میرا بابا پیاسا مارا گیا، سارا قافلہ تو نے اسیر کر لیا، سب کو لے کے چلا جائے گا۔ کہاں میں لے کے چلا جاؤں؟ کہا سن، میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ ہمارے جد کے ایک بوڑھے صحابی تھے جنہیں ابو ذر کہا جاتا تھا، ان کی ایک چھوٹی سی بچی تھی اور انہیں مدینے سے نکال دیا گیا تھا۔ ایک صحرا میں ابو ذر کو موت آ گئی، بچی کمسن تھی، پاس بیٹھی ہوئی تھی، پھر وہ بچی جا کے راستے پر بیٹھ گئی، ایک قافلے کو آتا ہوا دیکھا تو اس بچی نے آواز دے کے کہا کہ ایک قافلے والوں یہاں نبی کے صحابی کا لاشا بے گور و کفن پڑا ہوا ہے۔ وہ قافلے والے آ گئے، انہی نے آ کے غسل و کفن دیا، ابو ذر کو سپرد خاک کیا، اس بچی کو اپنے ساتھ لے گئے۔ میں نے بھی سوچا ہے جب سب چلے جائیں گے تو میں بھی جا کے راستے پر بیٹھ جاؤں گا، شاید کوئی قافلہ آ جائے، اور جب قافلہ آئے گا تو میں آواز دوں گی ایک قافلے والوں یہاں نبی کے نواسے کا لاشا بے گور و کفن پڑا ہوا ہے، شاید کوئی میرے بابا کو غسل و کفن دے دے، میرے بابا کو سپرد خاک کر دے۔ شمر نے سنا اور اس کے بعد ہنس کے کہتا ہے کہ اگر قافلہ نہ آیا تو پھر کیا کرو گی؟ جناب سکینہ نے فرمایا کہ اگر قافلہ نہ آیا تو کوئی بات نہیں، پھر میں دریا تک جاؤں گی، اس لیے کہ میں نے سنا ہے کہ میرا بابا پیاسا مارا گیا۔ اپنے ننھے ننھے ہاتھوں میں جتنا بھی پانی آئے گا اتنا پانی لے کے آؤں گی، اس کٹی ہوئی گردن پر چھڑک کے آواز دوں گی، اے بابا چچا تو نہ لا سکا لیکن یہ بیٹی پانی لائی ہے، اے بابا پانی پی لو۔ شبر کا ظالم ہاتھ ماں، رخساروں پر تماچے لگے، سکینہ فرش پر تڑپنے لگی، سید سجاد نے اٹھا لیا، واہ حسینہ عالیہ واہ عالم الذین ظلموا قوما ظلموا ابھی سوکھا ہے گلا شمر خنجر کو روک لے، ابھی سوکھا ہے گلا شمر خنجر کو روک لے، ابھی سوکھا ہے گلا شمر خنجر کو روک لے، ابھی سوکھا ہے گلا کرم خنجر کو روک لے، کربلا کانپ
حشر بپا ہونے لگا شمر خنجر کو روک لے ابھی سوکھا ہے گلا شمر خنجر کو روک لے ابھی سوکھا ہے گلا جیسے قرآن سے تفسیر نکل آئی ہے خیمے سے زینب دلگیر نکل آئی ہے رو کے شبیر یہ کہنے لگے انا للہ شمر خنجر کو روک لے ابھی سوکھا ہے گلا شمر خنجر کو روک لے ابھی سوکھا ہے گلا چکیاں پیس کے پالا تھا اسی دن کے لیے کیا میرا راج دلارا تھا اسی دن کے لیے رحم کر شمر میرے لال نے کیا کی ہے خطا شمر خنجر کو روک لے ابھی سوکھا ہے گلا شمر خنجر کو روک لے ابھی سوکھا ہے گلا زلیانہ میرے کلیجے سے دھواں اٹھتا ہے بیٹھ جا خاک پہ کہ لخت جگر گرتا ہے منزل حق کی حفاظت تجھے کرنی ہے ادا شمر خنجر کو روک لے ابھی سوکھا ہے گلا شمر خنجر کو روک لے ابھی سوکھا ہے گلا ماں کے زانو پہ سر زب گلا ہوتا ہے وعدہ طفل کبھی یوں بھی ادا ہوتا ہے بال بکھرا کے یہ زہرا نے پیمبر سے کہا شمر خنجر کو روک لے ابھی سوکھا ہے گلا شمر خنجر کو روک لے ابھی سوکھا ہے گلا شمر خنجر کو روک لے ابھی سوکھا ہے گلا جیسے قرآن سے تفسیر نکل آئی ہے
خیمے سے زینب دلگیر نکل آئی ہے، رو کے شبیر یہ کہنے لگے انا للہ، شمر خنجر کو روک لے ابھی سوکھا ہے گلا، شمر خنجر کو روک لے ابھی سوکھا ہے گلا، کربلا کانپ اٹھی حشر بپا ہونے لگا، سلام اس پر کہ جو قیدی بھی ہے بیمار بھی، ہو سلام اس پر کہ جو قیدی بھی ہے بیمار بھی، ہو سلام اس پر کہ جو قیدی بھی ہے بیمار بھی، ہو سلام اس پر کہ جو قیدی بھی ہے بیمار بھی، پاؤ سلام اس پر کہ جو قیدی بھی ہے بیمار بھی، ہو سلام اس پر کہ جو قیدی بھی ہے بیمار بھی، ہو سلام اس پر کہ جو قیدی بھی ہے بیمار بھی، ہو سلام اس پر کہ جو قیدی بھی ہے بیمار بھی، ہو سلام اس پر کہ جو قیدی بھی ہے بیمار بھی، ہو سلام اس پر کہ جو قیدی بھی ہے بیمار بھی، ہو سلام اس پر کہ جو قیدی بھی ہے بیمار بھی، پاؤں میں ہے آبلے اور آبلوں میں خار بھی، ہو سلام اس پر کہ جو قیدی بھی ہے بیمار بھی، ہو سلام اس پر کہ جو قیدی بھی ہے بیمار بھی، آنکھ میں آنسو اور زخم جگر پہ، ہونٹوں پہ ردا کا نوحہ، کرب و بلا سے ہے شام تلک وہ کانٹوں پہ سفر کرتا تھا بیردا سیدانیاں، اس پر ستم بازار بھی، ہو سلام اس پر کہ جو قیدی بھی ہے بیمار بھی، ہو سلام اس پر کہ جو قیدی بھی ہے بیمار بھی، ہو سلام اس پر کہ جو قیدی بھی ہے بیمار بھی، دیکھنے والی آنکھوں نے دیکھا اس راہ میں یہ بھی منظر، ایک مسافر پابند سفر ہے، خود اپنی لاش اٹھا کر یہ امام میں وقت ہے، اور قافلہ سالار بھی، ہو سلام اس پر کہ جو قیدی بھی ہے بیمار بھی، ہو سلام اس پر کہ جو قیدی بھی ہے بیمار بھی، ہو سلام اس پر کہ جو قیدی بھی ہے بیمار بھی، دیکھ کے زینب سجاد کی حالت فریاد یہی کرتی تھی، میرا یقین ہے
ایمان ہے میرا، اے شام کے بے کس قیدی روئیں گے تجھ پر صدا، مسند بھی اور دستار بھی ہو سلام اس پر کے جو قیدی بھی ہے بیمار بھی ہو سلام اس پر کے جو قیدی بھی ہے بیمار بھی ہو سلام اس پر کے جو قیدی بھی ہے بیمار بھی۔ بیٹھا کہیں پر جفا کے مسافر 40 شبوں کا جاگا، نیند جو آئی بے کس قیدی کو دروں سے جگایا جاتا دیکھ کر رویا فلک اور زینب لاچار بھی ہو سلام اس پر کے جو قیدی بھی ہے بیمار بھی ہو سلام اس پر کے جو قیدی بھی ہے بیمار بھی ہو سلام اس پر کے جو قیدی بھی ہے بیمار بھی۔ آنکھ میں آنسو اور زخم جگر میں ہوٹوں پہ ردا کا نوحہ، کرب و بلا سے ہے شام تلک وہ کانٹوں پہ سفر کرتا تھا بےردا سیدانیہ، اس پر ستم بازار بھی ہو سلام اس پر کے جو قیدی بھی ہے بیمار بھی ہو سلام اس پر کے جو قیدی بھی ہے بیمار بھی ہو سلام اس پر کے جو قیدی بھی ہے بیمار بھی۔ لو کے سنا پر ہے باپ کا سر ہے، اس بات پہ دل بے قابو بے چادر ہے، ناموس پیغمبر ماحول شرابی ہر سو یا سارے باں اور سید ابرار بھی ہو سلام اس پر کے جو قیدی بھی ہے بیمار بھی ہو سلام اس پر کے جو قیدی بھی ہے بیمار بھی ہو سلام اس پر کے جو قیدی بھی ہے بیمار بھی ہو سلام اس پر کے جو قیدی بھی ہے بیمار بھی۔ دیکھ کے زینب سجاد کی حالت فریاد یہی کرتی تھی، میرا یقین ہے ایمان ہے میرا، اے شام کے بے کس قیدی روئیں گے تجھ پر صدا، مسند بھی اور دستار بھی ہو سلام اس پر کے جو قیدی بھی ہے بیمار بھی ہو سلام اس پر کے جو قیدی بھی ہے بیمار بھی ہو سلام اس پر کے جو قیدی بھی ہے بیمار بھی۔ بیٹھا کہیں کے مسافر 40 شبوں کا جاگا، نیند جو آئی بے کس قیدی کو دروں سے جگایا جاتا دیکھ کر رویا فلک اور زینب لاچار بھی ہو سلام اس پر کے جو قیدی بھی ہے بیمار بھی ہو سلام اس پر کے جو قیدی بھی ہے بیمار بھی ہو سلام اس پر کے جو قیدی بھی ہے بیمار بھی ہو سلام اس پر کے جو قیدی بھی ہے بیمار بھی ہو سلام اس پر کے جو قیدی بھی ہے بیمار بھی ہو سلام اس پر کے جو قیدی بھی ہے بیمار
حسین یا 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 حسین شام ہائے شام 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 تیری امت کے زیور پہن کر تیری امت کے زیور پہن کر دیکھو نانا چلی ہوں میں شام شام ہائے شام شام ہائے شام شام ہائے شام شام ہائے شام جس زینب کو تم نے برادر کبھی نظریں اٹھا کر نہ دیکھا ہاتھ رسی سے میرے بندھے ہیں اور سر پر نہیں میرے پردہ کیسے کوفے میں جاؤں گی غازی کیسے کوفے میں جاؤں گی غازی جب بلوے میں آئے گا نام شام ہائے شام شام ہائے شام شام ہائے شام شام ہائے شام جیسے دربار پاس آ رہا ہے میرا دل ڈوبتا جا رہا ہے میں تو گھر میں بھی کم بولتی تھی بھائی تم کو تو سب کچھ پتا ہے کس طرح سے کرے گی بتا دے کس طرح سے کرے گی بتا دے ایک شرابی سے زینب کا نام شام ہائے شام شام ہائے شام شام ہائے شام شام ہائے شام دل یہ کہتا ہے رو رو کے بھیا کاش عباس موجود ہوتا کاٹ دیتا وہ اس کی زبان کو کوئی باغی اگر مجھ کو کہتا دیکھتی پھر میں کس طرح لیتا دیکھتی پھر میں کس طرح لیتا کوئی زینب کا مجمع میں نام شام ہائے شام شام ہائے شام شام ہائے شام شام ہائے شام کہہ رہے ہیں یہ ہنس ہنس کے شامی آنے والے ہیں دربار باغی جس نے اجداد مارے ہمارے آ رہی ہے یہاں اس کی بیٹی کھولتا پانی پھینکو چھتوں سے کھولتا پانی پھینکو چھتوں سے پتھروں کا کرو انتظام شام ہائے شام شام ہائے شام شام ہائے شام شام ہائے شام جس زینب کو تم نے برادر کبھی نظریں اٹھا کر نہ دیکھا ہاتھ رسی سے میرے بندھے ہیں اور سر پر نہیں میرے پردہ کیسے کوفے میں جاؤں گی غازی کیسے کوفے میں جاؤں گی غازی جب بلوے میں آئے گا نام شام ہائے شام شام ہائے شام شام ہائے شام شام
ہائے شام میں دیتی کفن تجھ کو بھیا گر سر پہ ردا میرے ہوتی گر ہوتے کھلے ہاتھ میرے تیرے زخموں کو ہاتھوں سے دھوتی پابندے رسن سر پر رہنا پابندے رسن سر پر رہنا دیکھو بھیا چلی ہوں میں شام شام ہائے شام شام ہائے شام شام ہائے شام شام ہائے شام کہہ رہے ہیں یہ حسس کے شامی آنے والے ہیں دربار باغی جس نے اجداد مارے ہمارے آ رہی ہے یہاں اس کی بیٹی کھولتا پانی پھینکو چھتوں سے کھولتا پانی پھینکو چھتوں سے پتھروں کا کرو انتظام شام ہائے شام شام ہائے شام شام ہائے شام شام ہائے شام اے حسین امام نور دو عین امام 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 اے شہید امام میں غریب امام اے حسین امام نور دو عین امام اے شہید امام میں غریب امام اے حسین امام نور دو عین امام اے حسین امام نور دو عین امام اے حسین امام نور دو عین امام اے شہید امام میں غریب امام اے حسین امام نور دو عین امام دکھتا جبریل سور ساخل نمیش نوام اے حسین امام نور دو عین امام لکتا جبریل سور ساخل نمیش نوام اے حسین امام نور دو عین امام بادشت تیرے کا شبانی منظر چکونام اے حسین امام نور دو عین امام بادشت تیرے کا شبانی منظر چکونام اے حسین امام نور دو عین امام 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 اے شہید امام میں غریب امام اے حسین امام نور دو عین 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 امام اے شہید امام میں غریب امام اے حسین امام نور دو عین امام ہو محمد کے نواسے پہ درود اور سلام اللهم صل على محمد وآل محمد